آج انشاءاللہ تعالی جس موضوع پر گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے، وہ موضوع شوال کا جو مہینہ ہے اس کی مناسبت سے، چونکہ اس مہینے میں غزوہ احد ہوئی، اسلام کی دوسری بڑی جنگ، اور غزوہ احد میں جتنے شہداء شہید ہوئے، 70 صحابہ اکرام تقریباً شہید ہوئے، ان میں ایک نام ایسا ہے کہ جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور سید الشہداء کا مطلب ہے کہ تمام شہیدوں کا سردار۔ تو آج انشاءاللہ ان کا ذکر پاک کریں گے اور ان کا ذکر کر کے ان کا فیضان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہستی ہیں عم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت امیر حمزہ، اور جن کا سرکار علیہ السلام کے ساتھ اگر صرف ایک ہی رشتہ ہوتا کہ وہ حضور کے چچا ہوتے تو یہ بھی بڑا کمال کا رشتہ تھا، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے، بولیں بندے کا چچا باپ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت امیر حمزہ کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہونا یہ کچھ چھوٹی بات یا کچھ چھوٹی شان نہیں تھی، لیکن اللہ نے انہیں صرف یہ ایک نسبت عطا نہیں فرمائی بلکہ اور بھی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ 3 نسبتیں ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاصل ہوئیں۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، یعنی جس ماں کا دودھ انہوں نے پیا تھا اسی ماں کا دودھ تیرے اور میرے نبی نے بھی پیا تھا، تو رضائی بھائی بھی بن گئے۔ اور تیسرا رشتہ یہ تھا کہ ان کی والدہ اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب، حضرت امیر حمزہ کی ماں کا نام تھا حضرت سیدہ خالہ بنت وہب، حضرت حالہ بنت وہب، تو یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے چچا بھی لگتے ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ یہ 3 رشتے اللہ نے انہیں بنا دیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور مزے کی بات یہ ہے عمروں میں فرق صرف اور صرف 4 سال کا تھا، پتہ چلا کہ وہ تیرے اور میرے نبی کے یار بھی لگتے ہیں، اس لیے کہ عمروں میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا، بچپن اکٹھے ہی گزرا، اکٹھے کھیلا کرتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی نسبتیں حاصل ہو گئیں کہ ایک نسبت بھی اگر مل جاتی تو وہ بھی کمال تھا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آپ سرکار علیہ السلام کے اہل بیت میں بھی ہیں، یعنی آپ کے گھر والوں میں سے بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور آپ کے چاچو بھی لگتے ہیں۔ کتنا جو ہے وہ اللہ نے آپ پہ کرم کیا، کتنے رشتے عطا کیے۔ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا لقب عطا فرمایا کہ جو سنیں گے تو سینہ خوشی سے آپ کا جو ہے وہ مہک اٹھے گا، کہ مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ان کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہ لمکتوب عندہ فی السماء السابعہ، کہ اس کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں 7ویں آسمان پر لکھا ہوا ہے، 7 آسمان ہیں، اور 7ویں آسمان پر اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول، لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔
یعنی ہمیں عموماً جو ہمارے عوام ہیں انہیں بس یہی پتہ ہے کہ اسد اللہ کا لقب بس سیدنا مولا علی کو عطا ہوا تھا کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، یہ لقب صرف مولا علی پاک کا تھا، ان کا بھی ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی یہ لقب عطا ہوا کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم 7ویں آسمان پہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حمزہ سید الشہداء ہے۔ کیا ہے جی؟ سید الشہداء، تمام شہداء کا سردار ہے۔ حضرت امیر حمزہ تمام شہداء کے سردار ہیں، اور پھر آگے سرکار نے یہ بتا دیا کہ صرف ایک بندہ سید الشہداء ہو یہ ضروری نہیں، اور بھی سید الشہداء ہو سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے حضور فرمانے لگے ہر وہ بندہ جو ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ گیا اور اس سے نیکی کا حکم دیا اور اسے برائی سے منع کیا یہاں تک کہ اس بندے کو قتل کر دیا گیا، تو ہر وہ بندہ اللہ کے حضور شہداء کا سردار بن جاتا ہے۔ اس واسطے امام حسین بھی سید الشہداء ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں، وہ بھی سید الشہداء ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سید الشہداء ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، یہ بھی مستدرک الحاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمزہ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمام شہداء کے سردار میرے چچا حضرت حمزہ ہوں گے۔ یہ شان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کی ہے۔ اب یہ تو میں عرض کر رہا تھا ان کی نسبتیں، اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن بھی ان کی شان بیان فرماتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ایک جگہ پہ، بلکہ میں وہ آیت پڑھنے سے پہلے جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے اس پر آنے سے پہلے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا تو اس یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، آج میں اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا حکم، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ بات کر رہا ہے، لیکن مجھے بتائیں جب پہلی دفعہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا تھا تو سامنے کون تھے؟ سامنے صحابہ تھے نا۔ تو جب پہلی دفعہ یا جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا اس وقت وہ جماعت صحابہ کو کہا گیا، اور اس جماعت صحابہ میں حضرت امیر حمزہ بھی موجود تھے۔ پتہ یہ چلا جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہاں حضرت امیر حمزہ کی قرآن میں شان بیان ہوئی ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا تو وہاں ان کو خطاب تھا، اور یہ خطاب آپ کو قرآن میں جا بجا ہے۔ جتنی دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا وہاں پہ آپ کی شان بیان ہوئی۔ جہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہاں پہ آپ کی شان بیان ہوئی کہ عظمت صحابہ بیان ہو رہی ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم جاہلوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کا معیار ہے صحابہ جیسا ایمان حاصل کرنا، یہ رول ماڈل ہے ایمان کے، ان کے جیسا ایمان جو ہے وہ آپ لے کر آئیں۔ اور پھر آگے جب منافقوں نے کہا کہ ہم ان جاہلوں جیسا ایمان کیوں لے کے آئیں، یہ تو جاہل ہے کہ ان کو اتنا ادب کرتے ہیں، یہ تو جہالت کی نشانی ہے نعوذ باللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، خبردار جو میرے نبی کے صحابہ کو جاہل کہنے والے ہیں نا وہ خود ہی جاہل ہیں، میرے نبی کے صحابہ جاہل نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جہاں یہ پہرا دیا صحابہ کرام کی عظمت پہ وہاں حضرت امیر حمزہ کی شان بیان ہوئی، اور خصوصاً جہاں پہ بیان ہوئی وہ میں اب آپ کے سامنے آیت رکھنے لگا ہوں جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی ذات کے حوالے سے یا اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ احد کا جس وقت، بلکہ غزوہ بدر کا جب موقع تھا، غزوہ بدر میں جب جنگ شروع ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی بڑی جنگ تھی، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی تھی، پہلی جو باقاعدہ جنگ تھی وہ غزوہ بدر ہوئی۔ اور غزوہ بدر جس وقت ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو لے کر کافروں کے سامنے ہوئے، ادھر کافروں کا لشکر ہے ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، تو ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک دم سے پورے کا پورا لشکر ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑا، پہلے فردن جنگ ہوئی، ادھر سے 3 کافر نکلے، عتبہ نکلا، شیبہ نکلا اور ولید بن عتبہ نکلا۔
نکلا کافروں کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مد مقابل چاہتے ہیں، بھئی ہمارے ساتھ ٹکراؤ کا بندہ کوئی آپ میں ہے تو اسے باہر بھیجیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے مسلمانوں کی طرف سے مولا علی نکلے، حضرت امیر حمزہ نکلے، حضرت ابو عبیدہ نکلے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل جو بندہ آیا آپ نے اسے قتل کر دیا۔ رہتی دنیا تک یہ یاد رکھا جائے گا کہ اسلام میں سب سے جو پہلی جنگ ہوئی اس میں سب سے پہلے جس بندے پہ حملہ کر کے حضرت امیر حمزہ نے قتل کر کے اسلام کی خاطر پہلی جنگ میں پہلا بندہ کافروں کا مارنے کا اعزاز حاصل کیا تھا، وہ ہستی کوئی اور نہیں، تیرے اور میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کی ذات ہے۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ نے قرآن میں پھر باقاعدہ ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ذات کے بارے میں یعنی اپنے رب کی خاطر جھگڑا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ کی خاطر جب کوئی بندہ کسی سے لڑ جاتا ہے، اللہ کی خاطر کوئی بندہ کسی کے سامنے اکڑ جاتا ہے، اللہ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ دنیا کے سامنے اس کی شان کو بیان کر دیتا ہے، یعنی خاص طور پہ ان کا ذکر ہوا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ امیر حمزہ تمام صحابہ کرام میں سے وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے اکڑ میں اسلام قبول کیا تھا۔ اکڑ کے یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ بڑا جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے کہ جو ہے وہ میں پہلے کس مذہب پہ ہوں، اب میں نے مذہب تبدیل کرنا ہے، وہ دوسرے مذہب کا مطالعہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے یا وہ معجزات مانگتا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے سرکار سے کوئی معجزہ نہیں مانگا تھا، کوئی دلیل نہیں تھی مانگی نبوت کی، کوئی ثبوت نہیں تھا مانگا، کیسے اکڑ میں اسلام قبول کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ حضرت امیر حمزہ باہر نکلے، دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور بڑے پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ قریب گئے، بھتیجے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے چچا ابو جہل کے ساتھ میری زبان کے ساتھ بات چل رہی تھی اور اس نے مجھے برچھی ماری ہے اور میرے جسم سے خون نکلا ہے، اس لیے میں رو پڑا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میرا بھتیجا ہے، اس کی ماں بھی دنیا میں نہیں، اس کا باپ بھی دنیا میں ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ جا چکا تھا اور میرے ہوتے ہوئے میرا بھتیجا رو رہا ہے۔ بڑا دکھ ہوا، غصے میں گئے ابو جہل کے پاس، اس کی بات تک نہیں سنی، اتنا مارا ابو جہل کا سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلنے لگا۔ اسی غصے کی حالت میں واپس آئے اور آ کر کہنے لگے میرے بھتیجے چپ کر جاؤ، تم نے رونا نہیں ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے چچا میں بدلے لینے سے خوش نہیں ہوتا، میں تو خوش تب ہونا تھا جب آپ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے، آپ اللہ کو خدا مان لیتے، میں نے تو تب خوش ہونا تھا۔ اس کے سر پھٹ جانے سے مجھے خوشی نہیں ہوئی، میں تب خوش ہوں گا جب آپ اس کا دین چھوڑ کے اسلام میں آ جائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ اسلام پڑھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو جہل کو جا کے کہنے لگے ہاں بھائی تو میرے بھتیجے کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ کہتا ہے تیرے خدا جھوٹے ہیں اور اس کا خدا سچا ہے۔ آج سے میں بھی یہی کہتا ہوں تیرے سارے خدا جھوٹے ہیں، میرے محمد کا خدا ہی سچا خدا ہے۔ ایک معجزہ نہیں مانگا، ایک دلیل نہیں مانگی، ایک ثبوت نہیں مانگا۔ اور ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے سب صحابہ کا ایمان اپنی جگہ پہ بڑا کمال کا ہے، لیکن یہ کیا انوکھا انداز ہے حضرت امیر حمزہ کا کہ جنہوں نے اکڑ میں آ کے اسلام قبول کیا تھا کہ تساں اس واسطے میرے بھتیجے نو ہاتھ ماریا، اس واسطے میرے بھتیجے نال لڑائی کر دے لو، میں اودے اگے کھلوتے آ جے ہن ہاتھ تے ذرا لا کے وہاؤ۔ میں مثال دینے کے لیے اگر سمجھاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائیوں میں اگر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور بھائی کے بیٹے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چپ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں باپ آپس میں بحث کر رہے ہیں، تو نہ اس بھائی کا بیٹا بولتا ہے نہ اس بھائی کا بیٹا بولتا ہے، وہ چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ دونوں باپ آپس میں بحث کر رہے ہیں، وہ نہیں بولتے۔ لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے، کسی ایک بھائی کا بیٹا اپنے چچا سے منہ ماری کرتا ہے، اب جو دوسرا چپ ہوتا ہے کیا وہ چپ رہتا ہے؟ نہیں، وہ بھی اگے آ جاتا ہے، آندھا یہ تک تو میں چپ سا ہوں تو لا ہم ہاتھ تو وجہ کیوں بولے ہیں۔ یہ انداز ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ اسلام میں اس طریقے سے داخل ہوئے کہ کون ہوتا ہے ابو جہل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ آپ فرمانے لگے تو نے ہاتھ اٹھایا میرے بھتیجے پر اس وجہ سے کہ وہ تیرے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، آج سے میں بھی تیرے خداؤں کو جھوٹا کہوں گا، اللہ کو ہی خدا مان لوں گا۔
یہ انداز ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کو ماننے کا، اسلام میں داخل ہونے کا، اور یہ بڑا کمال کا، بڑا محبت کا انداز ہے کہ بندہ اس لیے اسلام قبول کرے کہ کون ہوتا ہے بھئی اکڑ دکھانے والا، کون ہوتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ روب ڈالنے والا۔ اس انداز میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسی طریقے سے دوسرا جو موقع آپ کی جرت اور بہادری کا، آپ کی شان کا، آپ کی عظمت کا، اور آپ کی جرت کا، آپ کی دلیری کا، کہ جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت جلوہ گر ہوئی، آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ پورا واقعہ نہیں میں سنا رہا، اختصار کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام دار ارقم میں اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، 39 لوگ ابھی تک مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق اس وقت اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے۔ دار ارقم میں انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار نے فرمایا دیکھو ذرا اوٹ سے دیکھو کہ کون ہے، دروازہ کھولے بغیر چیک کرو کہ باہر کون ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ باہر عمر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، میان سے تلوار باہر ہے، اور تلوار کا میان سے باہر بندے کا پکڑے ہوئے ہونا یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ بندہ لڑائی کے موڈ میں ہے، اور اگر تلوار میان میں ہوتی تو پھر ہوتا تھا کہ ویسی وہ حفاظت کے لیے اس نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، تو تلوار میان سے باہر تھی۔ اور دیکھنے والے نے کہا کہ باہر عمر کھڑا ہے اور وہ تلوار ننگی لے کے کھڑا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی دلیری دیکھنا، آپ کہنے لگے دروازہ کھولیں، اگر اچھے ارادے سے آیا ہوا تو ٹھیک ہے، آ جائے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کا کوئی ارادہ برا ہوا تو جو ننگی تلوار اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے میں اسی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ یہ دلیری ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ماہر ہے تلوار چلانے میں۔ حضرت عمر فاروق کوئی عام بندے نہیں تھے، بڑے ماہر تھے تلوار کے، نیزے کے، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ پڑھنے لکھنے پہ آپ کو عبور حاصل تھا۔ اس دور میں جب بہت کم لوگ پڑھا لکھا کرتے تھے، اس دور میں ایسے طاقت ور بندے کے سامنے حضرت امیر حمزہ کا یہ کہنا کہ اگر اچھے ارادے سے آیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی تلوار سے نہیں، جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے میں اسی تلوار سے اسے قتل کر کے بھیجوں گا۔ یہ انداز ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کا۔ غزوہ احد کے اندر آپ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ الحمدللہ آپ کے مزار پر میں نے حاضری دی ہے، آپ میں سے بھی جس نے عمرہ شریف کیا ہوا ہے حاضری دی ہوگی۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن صحابی نے قتل کیا تھا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ صحیح ابن حبان کی جلد نمبر 8 اس وقت میرے پاس موجود ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے اسلام کو مان لیا، انہیں صحابی بنا لیا، لیکن صرف اتنا کہا کہ آپ آئندہ میرے سامنے نہ آنا، اگر آپ آئیں گے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آئے گی، آپ آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کے قاتل پہ لعنت و نعوذ باللہ، اور لعنت کا مذہب ایسے بھی اہل سنت کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی طبقہ ہے جس کا کام ہے دن رات لعنت کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لعنت والا، دن رات لعنتیں بھیجنے والا ہمارا مذہب ہی نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت امیر حمزہ کی شان میں پورا جمعہ پڑھا کے میں آخر میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن صحابی نے آپ کو شہید کیا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے جیسا کہ میں نے رمضان مبارک میں یہ باقاعدہ ایک جمعہ پڑھایا تھا شرف صحابیت پر، اور اس پر میں نے باقاعدہ یہ عبارت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے جب اسلام قبول کر کے صحابیت کا شرف حاصل کر لیا تو حضرت اویس قرنی بھی حضرت وحشی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو محبت کا معیار ہے وہ سرکار علیہ السلام کی ذات ہے، اہل بیت سے محبت ہے سرکار کی وجہ سے، صحابہ سے محبت ہے سرکار علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہم ذاتی طور پہ کسی سے محبت نہیں کرتے کہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے ان سے، ہماری محبت کی جو بیس ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور جب سرکار نے ایک بندے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنے ساتھ بنا لیا، ساتھی بنا لیا، صحابی بنا لیا، ہم کون ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر نعوذ باللہ لعنت یا اعتراض کرنے والے؟ اس واسطے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت بیان کریں، آپ کی شان کو بیان کریں، تو اس سب کے باوجود حضرت وحشی پہ لعنت بھیجنا جائز ہے؟ بولیں نہیں ہے، بولیں لعنت بھیجنا جائز ہے نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں قبول کر لیا، انہیں اپنا صحابی بنا لیا۔ اب ہم ساری زندگی عبادت کر لیں، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر اللہ کی راہ میں خیرات کر لے، اور میرا صحابی ایک آدھا سیر جو میری راہ میں خیرات کر دے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تیرا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ان کی شان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔